دوستوں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں چلا جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی چالاک اور پھرتیلا گھوڑا اسے نظر آ جاتا، جھٹ اس کے مالک سے سودا طے کر لیتا اور اسے منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا خرید لیتا۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ایک ملک سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی، حضور عالم پناہ، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، آپ اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ ایسا پھرتیلا گھوڑا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے ایک اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے، بدکتا بہت زیادہ ہے، کسی کو بھی اپنے پاس آسانی سے پھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دولتیاں چلایا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی بدک جاتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو دیکھنا پسند فرمائیں تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرب کے سوداگر سے گھوڑے کی تعریف سنی اور ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا لے آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹیڑھے گھوڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس گھوڑے کو شاہی استبل میں لے جاؤ اور اس کے لیے چارے کا انتظام کرو۔ کل ہم اس گھوڑے پر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے پروگرام کے مطابق بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں، وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو خیر خیریت سے گزر گئی، لیکن بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو ایک دم شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹخ کر سرپٹ ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس کی مدد کو پہنچے، شیر نے بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ بری طرح چبا ڈالی۔ بادشاہ کے ساتھی اسے اٹھا کر محل میں لائے اور فوراً شاہی حکیموں اور ویدوں کو بلا لیا گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہ چھوڑی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے بری طرح کچل دی تھی، وہ اچھی نہ ہو پائی، اور آخر سب حکیموں اور ویدوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ حکیموں اور ویدوں نے ایک آپریشن کر کے بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ٹانگ کا زخم بھر گیا اور بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کا بادشاہ کو بہت صدمہ تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا۔ اب اس نے شکار پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، ہر وقت مسحری پر خاموش پڑا رہتا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام محجبین تھا۔ یہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں اس کی مسحری کے پاس بیٹھی رہتی اور ستار بجا بجا کر اپنی میٹھی اور سریلی آواز سے اس کو پیار بھرے گیت سنایا کرتی۔ اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بڈھا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی مصیبتیں بیان کرتے۔ یہ دانا آدمی ان کو بہت مفید مشورے دے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بڈھے کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ جب بڈھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بڑے میاں،
تم میرے ملک میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہو۔ اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تم کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے طے کر دوں گا۔ بڈھے نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا، حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہوں، میں تخت و تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر اس وقت تقریباً 80 برس کے قریب ہو چکی ہے اور شہزادی ابھی جوان ہے۔ بھلا بڈھے اور جوان کا کبھی ساتھ ہوا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دے دیں گے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔ کیا معلوم کوئی ایسا عقل مند اور بہادر نوجوان مل جائے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، بہت خوب، مجھے تمہاری یہ رائے بہت پسند آئی، میں بھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ کے حکم کے مطابق سارے شہر میں یہ ڈھنڈورا پٹوا دیا گیا کہ جو کوئی ہمارے لیے ایک نئی ٹانگ لے کر آئے گا ماں بدولت اسے آدھا تخت اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کریں گے۔ یہ ڈھنڈورا سن کر سینکڑوں لوگوں کا جی للچایا اور جلد جلد ٹانگیں بنانے لگے۔ چند دن بعد سینکڑوں لوگ مصنوعی ٹانگیں بنا کر بادشاہ کے محل کے سامنے آ جمع ہوئے اور لگے ایک دوسرے کو دھکے دینے اور چلا چلا کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ٹانگ حاضر ہے۔ حضور، میں نے بہت اچھی ٹانگ بنائی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے بہت سا انعام و اکرام حاصل کروں۔ لوگوں نے اتنا شور و غل مچا رکھا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ محل کے دروغہ نے انہیں زبردست ڈانٹ پلائی اور کہا، اگر تم لوگ چپ نہ ہوگے تو میں ابھی تم سب لوگوں کے سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا، انہیں ایک ایک کر کر ہمارے پاس لے آؤ۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا، وہ لکڑی کی ٹانگ بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئی تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے وہ لکڑی کی ٹانگ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگائی تو وہ اتنی بھاری تھی کہ بادشاہ کو اپنی جگہ سے ہلنا جلنا بھی دوبر ہو گیا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وہی ٹانگ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر دے ماری۔ اب دوسرا آدمی حاضر ہوا، یہ ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ٹانگ بہت خوبصورت تھی، لیکن جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر لگایا تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئی۔ ٹانگ لانے والے آدمی کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ کے امیروں اور وزیروں نے بتھیری کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے بڑی مشکل سے چھٹکارا دلایا۔ بادشاہ اس تکلیف کے باعث سخت آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے حکم دیا، اس بدتمیز آدمی کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بطخوں والے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ٹانگیں لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں ایسے بھی بے وقوف لوگ شامل تھے جو کہ روئی اور کپڑوں کی ٹانگیں بنا کر لائے تھے اور کئی ایک بانس کی ٹانگیں بھی لائے تھے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ غرض طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی گئیں، لیکن سب کی سب بیکار۔ چنانچہ ان ٹانگوں کے لانے والوں کا بہت برا حال ہوا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر سے اداس رہنے لگا۔ وہ سارا دن غم کی مورت پنا تخت پر بیٹھا خلا میں گھورتا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا نہ جاتا، ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کئی مہینے بیت گئے تھے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی مہجبی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی۔ دربار کے حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارا بادشاہ اسی طرح اداس رہا اور غم کھاتا رہا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد مر جائے گا۔ اسی طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا۔
ایک دن بادشاہ کے دربار میں بہت خوبصورت نوجوان شہزادہ حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلوایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ اسی وقت بادشاہ کی بیٹی محجبین بھی اپنے باپ کے پاس ہی ایک چھوٹے سے خوبصورت تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ خوبصورت شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے بھی شہزادی کو بڑے محبت بھرے انداز سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شہزادی شرما گئی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، اس غلام کو آپ کے دکھ درد کا سب حال معلوم ہے اور میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز بھی معلوم کر لیا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے تمام امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ وہ لکڑی، ٹین، کپڑے یا روئی کی ایسی واہیات ٹانگ نہیں ہوگی، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ کہنے لگا، اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ کل اسی وقت دربار میں حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو دربار میں جمع کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی محجبین کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ سب لوگ بہت بے صبری سے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا لکڑی کا بکسا تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجئے بادشاہ سلامت، یہی وہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا بکسا کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا چکا تھا۔ امیروں اور وزیروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اچانک ایک دم اس کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زور سے ایک قہقہا لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے دیکھا تو وہ بھی ہنسنے لگے، اور محجبین کا تو یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے مجھ سے شرط جیتی ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں، اور اب میں کبھی غمگین نہ رہوں گا۔ کل شہزادی سے تمہاری شادی ہوگی۔ دوسرے دن شہزادی اور محجبین کی شادی ہو گئی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کی دھوم دھام سے ضیافت کی، اور بادشاہ، محجبین اور شہزادے نے وہ ہرن کی ٹانگ خوب مزے لے کر کھائی۔